NFC ایوارڈ بھیک نہیں حق ہے، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو NFC کے تحت فنڈز ملنے چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے اس حوالے سے بات کروں گا۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کی گلگت بلتستان کے پارٹی عہدیداروں سے گفتگو، کہا کہ چاہتے ہیں نون لیگ گلگت میں کامیابی حاصل کرے۔ گلگت بلتستان الیکشن میں ٹکٹ میرٹ پر دیے گئے، انتخابات کے لیے بہترین امیدواروں کا انتخاب کرنا ہوگا۔ نواز شریف نے مزید کہا پارٹی میں سینئر اور دیرینہ دوستوں کو اہمیت دیں گے، امیدواروں کی جیت کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ ہم نے نظر رکھنی ہے کون اپنا ہے کون پرایا، پارٹی اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ فضا بہت اچھی ہے، انتخابات کے نتائج بھی اچھے آنے چاہیے۔ فیض حمید نے طاقت کا غیر آئینی استعمال کیا، ان کے غیر آئینی اقدامات سے ملک سیاسی بحران سے دوچار رہا۔ فیض حمید کے خلاف فیصلہ آئین کی فتح اور قانون کی سربلندی ہے۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کی نیوز کانفرنس، کہا کہ فیض حمید نے ریاستی عہدے کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا، ریاستی منصب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا گیا۔ نواز شریف کو غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے منصب سے ہٹایا گیا۔ طارق فضل چودھری نے مزید کہا کہ بانی PTI سمجھتے ہیں کہ اڈیالہ جیل ان کا پارٹی سیکریٹریٹ ہے۔ PTI قیادت ہوش کے ناخن لے، منفی سیاست کی اب کوئی گنجائش نہیں۔ وفاق خیبر پختونخوا کو اس کا حق نہیں دے رہا۔ زم اضلاع کے لیے 700 ارب کی واجب الادا رقم میں سے صرف 168 ارب روپے دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا کہ بقایا جات کی یاد دہانی کے لیے وفاق کو ہر ہفتے خط لکھا جائے۔ NFC اجلاس میں صوبائی حقوق کے لیے سب کمیٹی کا قیام خوش آئند ہے۔ سب کمیٹی کی سربراہی صوبائی مشیر خزانہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ بانی چیئرمین اور ان کی اہلیہ کو ناحق قید میں رکھا جا رہا ہے۔ بانی کی بہنوں پر واٹر کینن چلانا شرمناک اقدام ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ آئے روز اڈیالہ جیل کے باہر تماشا لگا دیتے ہیں، اس لیے بانی PTI کو اڈیالہ سے کسی دوسری جیل منتقل کر دینا چاہیے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کا کہنا ہے کہ اگر KP کے حالات ایسے ہی رہے تو وہاں گورنر راج نافذ کرنا چاہیے۔ آئینی ضرورت کے مطابق ترامیم ہوتی رہتی ہیں۔ ماضی میں 8ویں ترمیم کے ذریعے ضیاء الحق نے پورا آئین بدل کر رکھ دیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف نے سیاسی کمیٹی تشکیل دے دی۔ سیاسی کمیٹی میں 23 اراکین شامل، نوٹیفیکیشن جاری۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر سلمان اکرم راجہ کمیٹی میں نامزد۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی بھی کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود اچکزئی بھی کمیٹی میں شامل۔ اسد قیصر، عامر ڈوگر، عمر ایوب، شبلی فراز بھی کمیٹی کا حصہ ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق علی امین گنڈا پور، علی محمد خان، بیرسٹر علی ظفر کمیٹی میں جگہ نہ بنا سکے۔ سیاسی کمیٹی پارٹی کا اعلیٰ ترین فیصلہ ساز فورم ہوگا۔ تحریک انصاف مالی بحران کا شکار۔ تحریک انصاف نے اپنے اراکین پارلیمنٹ کو 50,000 روپے مہینہ پارٹی فنڈ میں جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ تحریک انصاف کے ایڈیشنل سیکریٹری جنرل فردوس شمیم نقوی کا کہنا ہے کہ PTI کے تمام MPAs، MNAs اور سینیٹرز 50,000 روپے مہینہ جمع کرائیں گے۔ اراکین پارلیمنٹ سے چندہ پارٹی کے اخراجات پورا کرنے کے لیے لیا جا رہا ہے۔ قرض پروگرام کے لیے IMF کی 23 کڑی شرائط سامنے آ گئیں۔ کھاد، زرعی دواؤں اور سرجری آئٹمز پر ٹیکس لگے گا۔ توانائی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ، لاگت میں کمی کے لیے اصلاحات کی جائیں گی۔ حکومت شوگر سیکٹر کو مکمل طور پر ڈی ریگولیٹ کرے گی۔ بجلی کے شعبے میں ٹیرف ایڈجسٹمنٹ جاری رکھے گی۔ توانائی کے شعبے میں تمام صوبوں کا بجلی اور گیس پر کوئی نئی سبسڈی نہ دینے پر اتفاق۔ آئندہ 2 برسوں میں ملک بھر میں تمام بڑے 40,000 ریٹیلرز پر پوائنٹ آف سیل سسٹم نصب ہوگا۔ کھاد اور کیڑے مار دواؤں پر ایکسائز ڈیوٹی 5% بڑھے گی۔ اعلیٰ قیمت والی میٹھی اشیاء پر ایکسائز ڈیوٹی لگے گی۔ اسٹیٹ بینک کوئی نئی قرض اسکیم متعارف نہیں کرائے گا۔ کرنسی کی قدر کو لچکدار رکھا جائے گا۔ وفاقی اور صوبائی حکومت گندم کی امدادی قیمت مقرر نہیں کرے گی۔
اسلام آباد میں بلدیات کے متبادل نظام لانے کی تیاریاں، ذرائع کے مطابق اسلام آباد میں وفاقی کونسل کی تشکیل زیر غور۔ وفاقی کونسل 15 سے 20 اراکین پر مشتمل ہوگی۔ کونسل کی الگ اسمبلی اور اراکین کا انتخاب الیکشن سے ہوگا۔ کونسل میئر کا انتخاب کرے گی۔ چیف کمشنر وفاقی کونسل میں چیف سیکرٹری کے فرائض انجام دیں گے۔ وفاقی کونسل بلدیاتی نظام کی جگہ لے گی۔ احسن اقبال کی زیر صدارت کمیٹی نے مجوزہ نظام پر کام شروع کر دیا۔ کمیٹی اپنی سفارشات وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں بارش اور برف باری کی پیش گوئی۔ پی ڈی ایم اے کا تمام متعلقہ اداروں کو پیش کی اقدامات کے لیے الرٹ جاری۔ کے پی میں آج سے 15 دسمبر تک بارش اور برف باری کا امکان۔ برف باری کے باعث ناران، کاغان، کالام، جبوڑی سمیت بالائی علاقوں میں سڑکیں پھسلن کا شکار ہونے کا امکان۔ شدید بارش اور برف باری سے لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ برقرار۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کے درمیان دوبارہ جنگ بندی کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے سربراہان سے بات ہوئی، دونوں سے دوبارہ جنگ شروع ہونے کی بات ہوئی۔ دونوں ممالک نے آج سے جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے۔ دونوں ممالک امن اور امریکہ کے ساتھ جاری تجارتی تعلقات کے لیے تیار ہیں۔ برطانیہ نے ممکنہ جنگ کے خطرے پر ہنگامی تیاریاں شروع کر دی۔ برطانوی وزیر دفاع کا کہنا ہے جنگ کا سایہ یورپ کے دروازے پر ہے۔ جنگیں صرف فوجیں نہیں، معاشرے اور صنعتیں بھی جیتتی ہیں، اس لیے شہری کردار بھی اہم ہوگا۔ یوکرین کا روس کے علاقے کریمیا میں بڑا ڈرون حملہ۔ کریمیا میں روسی N-26 فوجی طیارے مکمل طور پر تباہ کر دیے گئے۔ حملے میں 2 روسی ریڈار سسٹم بھی مکمل طور پر تباہ۔ یوکرین کی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ حملے میں متعدد روسی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ کریمیا میں روسی فوجی تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا۔ روس کے S-400 فضائی دفاعی نظام میں اہم کمزوریاں آیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق روسی دفاعی نظام کا سافٹ ویئر شدید کمزوریوں کا شکار ہے۔ S-400 کی گائیڈنس اور کنٹرول سسٹمز 2 روسی فیکٹریوں میں بنتے ہیں۔ S-400 یوکرین کے کروز میزائلز کی رینج میں ہے۔ یوکرین روس کے فضائی دفاع کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یوکرین کی اوڈیسا بندرگاہ میں ترکیہ کے کارگو جہاز میں آگ لگ گئی۔ فائر فائٹرز آگ بجھانے میں مصروف۔ خبر ایجنسی کے مطابق کارگو جہاز کو مبینہ طور پر روسی میزائل سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ جہاز کا 16 رکنی عملہ محفوظ ہے۔ کارگو میں LPG گیس موجود تھی۔ چین نے دنیا کے سب سے بڑے ڈرون کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ پائلٹ کے بغیر جیوتیان جہاز نے اپنی پہلی آزمائشی پرواز کامیابی سے مکمل کی۔ 16.35 میٹر لمبائی والا یہ ڈرون 6000 کلو گرام تک وزن اٹھانے اور 12 گھنٹے تک پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ڈرون سے گائیڈڈ بم، فضا سے فضا اور اینٹی شپ میزائل فائر کیے جا سکتے ہیں۔ ڈرون اپنے اندر 100 سے زائد چھوٹے ڈرونز لے جا سکتا ہے۔ برطانیہ میں فلو کی وبا خطرناک صورتحال اختیار کر گئی۔ ایک ہفتے کے دوران انفلوئنزا کیسز میں 55% اضافہ ریکارڈ۔ برطانوی اسپتالوں میں یومیہ 2500 سے زائد کیس رپورٹ ہو رہے ہیں۔ ڈائریکٹر برطانوی نیشنل ہیلتھ سروس نے لوگوں سے فوری ویکسین لگوانے کی اپیل کر دی۔ اور جھلمگزی ڈیزرٹ چیلنج جیپ ریلی کے مقابلے آج اسٹاپ کیٹیگری اور خواتین کے درمیان ریس ہوگی۔ ڈیزرٹ چیلنج جیپ ریس کا فائنل 14 دسمبر کو ہوگا۔